اپنے گھر میں نماز جمعہ کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس مال میں سے جو مال میں نے تمہیں عطا کیا ہے۔ ان چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں دو جو چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں، جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں، جو مال میں نے تمہیں دیا ہے، جو چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں، ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم فصل کی کٹائی کرو اسی دن تم اللہ کے حق کو الگ کر کے رکھ دو، یعنی غریب و غرباء کے حق کو الگ کر کے رکھ دو۔ میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، اس جنت کی طرف کہ جس کی مسافت، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے درمیانی خلا جتنی ہے، اور اس کے اندر وہی لوگ جا سکتے ہیں جو متقی لوگ ہوں گے، اس کے اندر وہی لوگ جا سکتے ہیں جو پرہیزگار لوگ ہوں گے، اس کے اندر وہی لوگ جا سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ ایسی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ فرمایا، انسان کو سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والی کون سی چیز ہے؟ تو انسان کو سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سخی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ سخی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، چاہے وہ گنہگار کیوں نہ ہو۔ اور بخیل سے اللہ کو نفرت ہے، چاہے وہ تہجد گزار ہو، نمازی ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، جیسا بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی کو بخیل کے ساتھ کوئی محبت نہیں، اللہ ایسے کو پسند نہیں فرماتا۔ میرے ایمانی بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے مال جمع کرنے کا اعلان فرمایا، جس کو آج کے زمانے میں چندہ کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنا مال لے کر آئے۔ اتنا مال مسجد نبوی میں جمع ہوا کہ مسجد نبوی کے چھت کو لگتا جا رہا تھا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے چند کھجوروں کی پوٹلی اٹھائی ہوئی تشریف لاتے ہیں اور آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کھجوروں کو لیا اور لینے کے بعد ان ساری کھجوروں کے اوپر ان کھجوروں کو جو ہے ڈالا اور فرمایا، ان کی وجہ سے اس سارے مال کے اندر برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کو ڈھیروں کی ضرورت نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کو وہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور اگر ریا اور کبر کی وجہ سے کوئی بندہ احد کے پہاڑ کے برابر جو ہے مال خرچ کرتا ہے، اس کے اندر ریا تھی، اس کے اندر کبر تھا، اس کے اندر دکھلاوا تھا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ مال خرچ کرتا رہا،
تو ایسے مال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ مال تمہارے لیے زوال کا ذریعہ بن جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھا کر منہ پر مار دیں گے، فرمائیں گے جس کے لیے دیا ہے، جس کے لیے کرتا رہا، اس سے جا کر اس کا اجر لے لے۔ میرے ایمانی بھائیوں، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اعمال کا دار و مدار کثرت اعمال پر نہیں اور کثرت سے پیسہ خرچ کرنے پر نہیں، ڈھیروں کے ڈھیر غلے اور مال دینے پر نہیں، بلکہ اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیت کے اوپر منحصر ہے۔ اگر آپ نے کسی کو اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ دیا، اخلاص کے ساتھ دیا، تو وہ 1 روپیہ ہماری آخرت کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اور اگر ہم نے ریا کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں خرچ کیے، اس کے اندر ریا تھی، اس کے اندر کبر تھی، اس کے اندر دکھاوا تھا، تو ایسے کی کوئی ایسے مال کے خرچ کرنے پر فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں واقعہ آیا، ایک شخص فرماتے ہیں میں راستے سے چل رہا تھا، گزر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل آسمان کے اوپر سے جا رہا ہے اور اس کو آواز آئی فلاں آدمی کے باغ کے اوپر جا کر برس گیا۔ میں نے اس بادل کا پیچھا کیا۔ یہ کوئی قصے یا کہانیوں کی بات نہیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں نقل کیا ہوا واقعہ ہے۔ وہاں جاؤ، وہ بادل جب نکلا تو میں نے اس کا پیچھا کیا۔ میں گیا، دیکھا کہ جس آدمی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کے باغ کے اوپر جا کر برس، اس کے اوپر جا کر برسنے لگا، پانی جمع ہوا، اس کا باغ سیراب ہوا۔ میں نے اس آدمی کو اسی نام سے مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ اے فلاں آدمی، وہ پیچھے مڑا، مجھے کہنے لگا آپ میرے نام سے کیسے واقف ہیں؟ فرمایا یہ جو بادل تیرے باغ کے اوپر برس رہا ہے، اس بادل کو اسی نام سے مخاطب کیا گیا تھا، اس لیے میں پیچھا کرتے ہوئے آیا، اور آنے کے بعد میں نے جب تمہیں یہاں دیکھا، پھر اس بادل کو یہاں برستا دیکھا، تو تمہیں میں نے اس نام سے پکارا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس بندے نے کہا یہ میرا باغ ہے، میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ اسی باغ کے اوپر خرچ کرتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انعام اور اکرام مجھے دیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اس ٹو میں لگے رہتے تھے کہ میں کس طرح ابو بکر سے نیکیوں میں سبقت حاصل کروں، میں کس طرح ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ چندے کا حکم فرمایا، کہا مال کی ضرورت ہے، جمع کرواؤ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور تشریف لے جانے کے بعد سارے مال کا نصف حصہ کرتے ہیں اور مسجد نبوی میں لے کر آتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا مال گھر چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر کے آیا ہوں۔
یہ آدھا رکھا ہے اور آدھا گھر کے اندر اپنے اہل و عیال کے لیے، اس کے نان و نفع کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ چنانچہ اتنی دیر میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ابو بکر کیا لے کر آئے ہو اور گھر کے اندر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، آج تک زمین اور آسمان کے کانوں نے اس جواب کو، ایسے الفاظ کو نہیں سنا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کا سارا مال لے کر آ گیا ہوں، کچھ بھی گھر میں باقی چھوڑ کر نہیں آیا ہوں، صرف اور صرف گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے اس بات کی کبھی خواہش نہیں کی کہ میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں سبقت حاصل کر لوں۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا زوال سے بچاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تنگی سے بچاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا فقر و فاقے سے بچاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ناحق مقدمات میں جو ہے الجھنے سے بچاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہونے سے بچاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں نہیں دیتا اس مال سے جو مال انسان کو اللہ نے دیا ہے، تو پھر وہ مال دنیا کے اندر غلط جگہوں پر لگتا ہے، پھر وہ مال انسان کو ناحق مقدمات میں الجھاتا ہے، وہ مال ہسپتالوں میں لے کر جاتا ہے، وہ مال ذلیل کرواتا ہے، وہ مال خوار کرواتا ہے، وہ مال تکلیفیں پہنچاتا ہے، وہ مال تنگیوں میں جو ہے مبتلا کرتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو مال اپنے پاس جمع کیا ہے اس میں سے اگر وہ میں کہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں تو بظاہر تو اس مال کے اندر کمی نظر آئے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مال کو آپ نے صاف اور شفاف کیا ہے۔ اب یہ مال تمہارے لیے اس طرح صاف ہے کہ جس طرح کپڑا دھو کر پانی سے صاف کر دیا جاتا ہے اور میل کچائل اس کپڑے سے نکل جاتی ہے، یہ تمہارا مال جب تم اللہ کے راستے میں نکالتے ہو تو اپنے سارے کے سارے مال کو پاک صاف کرتے ہو۔ ہمارے ہاں خرچ کرنے کی الٹی روایت ہے۔ ہم اگر کوئی چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، صدقہ ہی مان لیں، صدقہ کرتے ہیں تو اہل خانہ کہتے ہیں جی ہم اس جانور کو ذبح کریں گے یا پکائیں گے تقسیم کریں گے یا کچا اس کو گھروں میں تقسیم کریں گے۔ ہم سب لوگ اس بات سے مشاہدہ کریں کہ کیا ہمارے بیچ کوئی ایک فرد صدقے کا مستحق ہوتا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی ایک فرد نیاز کا مستحق ہوتا ہے؟ ہم نے لوگوں کو جمع کیا، ان کو بریانی کھلائی، بھات کھلایا، گوشت چاول قورمے کھلائے، لیکن جو مستحق لوگ تھے، جن کے پاس یہ مال پہنچنا تھا، جس کا گھر اس مال سے چلتا، جس کا چولہا اس گھر سے چلتا، جس کے گھر کی خوشی اس مال سے آتی، اس تک یہ مال نہیں پہنچا۔ فقہاء نے لکھا ہے، کہا جس چیز کے ساتھ بندے کی ضرورت پوری ہوتی ہے وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔
تو آج کے زمانے میں سب سے زیادہ چیز جو ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے پیسہ۔ آپ کسی غریب کو، آپ کسی مستحق کو جب پیسہ دیں گے، وہ چاہے تو اس سے اپنے گھر کا راشن لائے، وہ چاہے تو اپنے بچوں کو کپڑے لے کر دے، وہ چاہے تو اپنے گھر کے لیے کوئی اور چیز لے کر آئے، وہ چاہے تو اس پیسے سے اپنی اور ضروریات پوری کرے۔ ہم نے یہ جو کھانا پکا کر دیا، کیا پتا اس کھانے کی ضرورت اس کو تھی یا نہیں تھی، جس چیز کی ضرورت تھی وہ اس کو نہیں ملی۔ تو ہم ان چیزوں پر کیوں غور نہیں کرتے؟ آج کے دور کے اندر اگر کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے، مسجد کے چندے کا مطالبہ کیا جائے، مدرسے کے چندے کا مطالبہ کیا جائے، عشر و زکوٰۃ کا جو ہے مطالبہ کیا جائے، صدقے و خیرات کا مطالبہ کیا جائے، تو دینے والے پر اتنی گراں یہ بات گزرتی ہے کہ وہ سوچتا ہے کتنا مشکل کام ہے کہ میں اللہ کے راستے میں 10 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ غیر ضروری چیزوں پر کتنا خرچ ہوتا ہے۔ گھر کی کچن کو انسان مشاہدہ کرے، 1 سال کیا اگر پورے 10 سال گزر جائیں تو ان کے گھر کے اندر رکھے برتن استعمال نہیں ہوتے، لیکن غیر ضروری جمع کیے، جہاں ضرورت کی چیز تھی دینی وہاں انسان نے دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کو مال کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ محبت تھی، اللہ کے محبوب ترین صحابی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کپڑے اتارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ مسجد نبوی کے دروازے سے اندر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جو ہے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ اچانک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہنچتے ہیں، فوراً جبرائیل امین پہنچتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا دیکھتے ہیں کہ جبرائیل نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ فرمایا جبرائیل تم نے ٹاٹ کیوں پہنا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میں نے نہیں بلکہ آسمان کے اوپر اللہ نے سب فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ٹاٹ کا لباس پہنو، اس لیے کہ آج میرے محبوب ترین بندے نے اپنے کپڑے بھی اتار کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ میں پسند نہیں فرماتا کہ مجھ سے محبت کرنے والے اگر ٹاٹ پہن سکتے ہیں تو فرشتے کیوں نہ پہنے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام پیش کیا ہے اور فرمایا ہے اللہ پوچھتے ہیں کیا ابو بکر آپ اس حال میں اپنے رب سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جو عاشق ہوتا ہے وہ معشوق کے لیے ہر حال میں رہنا پسند کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کہا میں اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے چھت کے اوپر سو رہے ہیں، آسمان پر تارے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا انا نے یا رسول اللہ ان آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر کی ہیں۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ ابو بکر کی ہیں، یہ بات نالاں گزری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے ساتھ جو غار میں ابو بکر نے 1 رات گزاری ہے، 1 رات کی نیکیاں ان آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں سے بڑھ کر ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی جان، اپنی مال، اپنا پیسہ، اپنی متاع، اپنا گھر، اپنی اولادیں، اپنی بیویاں، اپنے بچے، اپنے گھر بار، اپنی تجارتیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کی اور یہ فرمایا
کہ ہم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے، اور اللہ کے ساتھ سودا کرنا انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، کہ جس دن آپ اپنی فصل کاٹیں اسی دن تم اللہ کے حق کو الگ کر کے رکھیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے عشر اپنی فصلوں کے اوپر۔ اس کے بھی دو ضابطے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو زمین آبی ہے، جس میں پانی دریا سے لایا جاتا ہے، محنت کر کے لایا جاتا ہے، اس کے اوپر اگر آپ کی آبی والی زمین یعنی دھان کے کھیت سے آپ کے 20 ٹین دھان کے نکلتے ہیں تو 20 ٹینوں کے اوپر ایک ٹین جو ہے عشر کا نکلتا ہے۔ اور جو بارش سے سینچائی جس زمین کی ہوتی ہے، یعنی گیہوں ہو گئی اور مکی ہو گئی، تو اس کے 10 ٹین کے اوپر ایک ٹین عشر کا نکلتا ہے، اور یہ ہر حال میں انسان کے ذمہ دینا واجب ہے۔ اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا باغ تھا، وہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، ہمیشہ جب اس کی فصل پک جاتی، جب اس کا مال جو ہے اس کا جو ہے کھیت پک جاتا، تو وہ لوگوں کو کہتا، غریبوں کو آؤ اپنا حصہ لے کر جاؤ، آؤ اپنا حصہ لے کر جاؤ۔ اچانک سے اس بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹوں نے یہ سمجھا، اور یہ واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، ان کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ تو بھاولا ہو گیا تھا، بھائی کماتے ہم ہیں، جگہ ہماری، زمینیں ہماری، مر جاتے ہیں فصل کی سینچائی کر کے، پانی ڈال کے، کھیت میں جو ہے ہم جو ہے کام کر کر کے، ہمارا باپ لوگوں کو بلاتا ہے، دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے۔ چنانچہ ان لڑکوں نے، اس کے بچوں نے یہ کہا کہ ہم اس بار یہ کریں گے کہ ہم جو ہے رات کے تہائی حصے یعنی پچھلی رات میں اپنی جو ہے کھیت میں جائیں گے اور ساری کی ساری فصل کاٹ کر کسی کو پتہ نہیں لگے گا، اور ہم اپنے گھر کے اندر جو ہے حفاظت کے ساتھ اس کو لے کر آ جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہ مشورہ کیا، بھائی آپس میں تیار ہوئے۔ رات کو آسمان کی طرف سے ایسی آگ نکلی، ایسا طوفان آیا کہ سارے کا سارا کھیت، سارے کا سارا باغ ملیا میٹ کر دیا، اور اس کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر فصل بچی ہوئی نہیں تھی۔ جب باغ میں پہنچے تو باغ میں پہنچنے کے بعد کہنے لگے یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے، ہم تو بھول گئے، ہم تو کسی اور کے فصل میں آ گئے ہیں، ہم تو کسی اور کے کھیت میں آ گئے ہیں۔ تو دوسروں نے کہا نہیں، تم کسی دوسرے کے کھیت میں نہیں آئے ہو، کھیت ہمارا ہے۔ وجہ یہ بنی کہ ہماری نیتوں کے اندر بددیانتی آئی، اللہ نے ہم سے نعمت کو چھین لیا۔ جب ہم نے دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا چاہا، ہم نے جب غریب کے مال کو غصب کرنا چاہا، جو حق اللہ نے دینے کے لیے کہا، ہم نے اس جو ہے حق سے چشم پوشا ہونا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر زوال اور عذاب مسلط کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کے اندر یہ جو فصلیں وقت پر نہیں ہوتی، بارشیں وقت پر نہیں ہوتی، گرمی کا تناؤ اتنا بڑا، بارش نہیں ہوتی، زمین سینچنے کے وقت بارشیں نہیں برستی، جب سینچ چکے ہیں، جب فصل میں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، تب جا کر ضرورت سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے، مسلمانوں نے، ایمان والوں نے عشر کے ساتھ روگردانی کرنا شروع کی۔ وہ عشر نہیں نکالتے، وہ اللہ کا حق نہیں نکالتے۔ ہمیں تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ فصل کاٹو، اور کاٹنے کے بعد اسی وقت تم اللہ کے حق کو نکال دو۔ ہم تو یہاں سے اس کو گھر لے کر جاتے ہیں، گھر میں بھی جا کر ہم جو ہے اس جو ہے عشر کو نہیں نکالتے، مال کو نہیں نکالتے۔ پھر ہم یہ سمجھے کہ ہم وہ رزق کھا کر، وہ مال کھا کر ہم بیمار نہ ہوں، ہم ہارٹ اٹیک کے مریض نہ ہوں، ہم شوگر میں مبتلا نہ ہوں، ہم کینسر جیسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں، ہم لا علاج بیماریوں میں مبتلا نہ ہوں۔
پھر انسان یہ تصور کرتا ہے کہ بھائی پرانا جو دور گزرا اس دور میں تو اس طرح کے لا علاج امراض نہیں تھے، اس دور میں جو ہے یہ کیوں آ گئے ہیں ایسے لا علاج امراض؟ تو پھر ہم قیاس کرتے ہیں بیٹھ کے، جو پرانے دور میں تو کھاد نہیں ہوا کرتی تھی، پرانے دور میں تو فلانی چیز نہیں ہوا کرتی تھی، آج کے زمانے میں کھاد آ گئی، آج کے زمانے میں فصلوں میں دوائی ڈالی جا رہی ہے، فلاں کیا جا رہا ہے، فلاں کیا جا رہا ہے، اس لیے بیماری آتی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، رائی کے دانے کے برابر دنیا کی کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، بیماری نہیں لگا سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رائی کے دانے کے برابر دنیا کے اندر کوئی چیز انسان کو نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ نفع اور نقصان اللہ نہ پہنچائے۔ زمین کی کیا اوقات ہے کہ وہ انسان کو بیماری میں مبتلا کرے، جب بیماریاں اللہ کے پاس، رزق اللہ کے پاس۔ فرمایا جب بندہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح کھیت کے اندر زمیندار نے 1 دانہ زمین کے اندر بویا، پھر اس کے ساتھ وہ دانہ زمین سے پھٹ کر نکلا، پھر اس کا پودا بنا، اس کے ساتھ جب فصل لگی تو پھر 1 دانے پر 100 سے زائد دانے لگتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں دینے کا یہی مسئلہ ہے کہ جب بندہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ اس کو 100 سے یا بلکہ اس سے بھی زیادہ انسان کو واپس لوٹاتے ہیں۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قرضاً حسنا، اللہ کو وہ چیز دو جو تمہیں اللہ سود سمیت واپس لوٹائے۔ اور اللہ یہ فرماتا ہے، اے بندو اس مال میں سے مجھے ہرگز نہ دو جو تمہارا مال ہے، میں اس مال میں سے تم سے لینے کا مطالبہ کرتا ہوں جو میں نے تجھے دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو مال میں نے تجھے دیا ہے اس مال سے میں تجھ سے لینے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں، انسان کے پاس اپنی ذاتی تو کوئی چیز ہے نہیں، زمین اس کی نہیں، نوکری اس کی نہیں، پیسہ اس کا نہیں، گھر اس کا نہیں، لباس اس کا نہیں، زمین آسمان اس کی نہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی ملکیت ہے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جو چیزیں ہیں، تخت الثری میں جو چیزیں ہیں، آسمانوں کے اوپر جو چیزیں ہیں، سب کی ملکیت اللہ کی ہے۔ اب اللہ یہ کہتا ہے وہ چیز مجھے دو جو میں نے تمہیں دی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ ہماری کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، اپنا ایک جو ہے مزاج بنائیں کہ جب فصل کٹتی ہے عشر نکالیں، دان کا 20واں جو ہے حصہ دیں اور مکی اور گیہوں کا 10واں حصہ دیں، اور اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ ایک معمول بنا لے، سال کے اندر، مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر، 10 دن کے اندر جتنا جس کو استطاعت ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرے، صدقہ دے، جو ہے دوسروں کی مدد کرے، اس لیے کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، فقر سے بچاتا ہے، تنگ دستی سے بچاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر الصدقۃ رد البلاء، صدقہ تمام بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں یعنی انفاق فی سبیل اللہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند شخص وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جو ہے وہ ہمیشہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ کو ان لوگوں سے محبت ہے، پیار ہے، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔